کونسل جنرل خالد مجید نے سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران اور موجودہ صورتحال میں سعودی عرب میں مقیم کشمیریوں کے ساتھ خصوصی تعاون کیا۔ تحریک آزادی کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بھی کونسل جنرل خالد مجید بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کوآرڈینیٹر سردار محمد اقبال یوسف، اوورسیز کشمیری رہنما سردار نعمان، مسلم لیگ نون کر ملک تعظیم نے جہان نیوز کے سروے کے دوران کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں جہان نیوز کے سی ای او وقار الزمان کیانی کی اس رپورٹ میں۔ اس وقت آزاد کشمیر کے یہاں پر کوآرڈینیٹر ہیں سعودی عربیہ میں، اس وقت آپ کو کیا حالات یہاں پر ہیں کورونا کے بعد؟ ابھی چونکہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو چکے تھے، اوورسیز ہمارے کشمیری پاکستانی بھی، اور اس وقت جو کونسلیٹ نے اس وقت کیا کیسے وہ ٹریٹ کر رہا ہے یہاں پر اوورسیز اسپیشلی کشمیریوں کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ کورونا کی جو وبا ہے یہ تو پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے جی، اور اس کا اثر ہر جگہ موجود ہے۔ جی جی، یہ مطلب کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی جو ہے سر یہ سعودی عربیہ میں بہت سارے لوگ جو ہے نا بے روزگار ہو گئے کورونا کی وجہ سے، جو آزاد ویزا پہ تھے، اور ایون ان کی جو کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ میرے جو نالج میں ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے اپنا کھانا پینا پورا نہیں کر پا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ فلائٹیں بند تھی 3 سے 4 مہینے وہ گھر میں بیٹھے رہے، اور بڑی مشکل سے جیسے ابھی کونسلیٹ سے بھی ایک پچھلے دنوں میں دیکھا کہ پریس ریلیز جاری ہوئی کہ ان کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ان کو کھانا پہنچا سکیں، تو موبائل افزاد نے یہاں پر ان کی سپورٹ کی۔ تو آزاد حکومت کی جانب سے آپ نے یہاں پر کس طرح سے ورکنگ کی، اور ابھی کیا کنڈیشن جاری ہے، ابھی کیا صورت حال ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے۔ دیکھیں جی، اس وقت جو سعودی عرب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بھائی بڑی بڑی کمپنی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے جی، اسی کووڈ-19 کے سلسلے میں، اور موسٹلی لوگ جو ہے نا صرف ہمارے پاکستانی بلکہ آل اوور جو ہے نا جتنے بھی ممالک کے لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ کمپنی جس وقت بند ہوگی تو بے روزگاری تو کرے گی، تو لوگ جو ہے نا وہ موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا رقص کے سفر جو ہے نا اپنے ملک میں تیار بیٹھے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، لیکن جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ یہ انقریب بھی واپس آئیں گے، کیونکہ اتنا بڑے ملک کے اندر، اور جس کا میں آپ کو یہ مثال دے سکتا ہوں کہ اگر ارمین شریف ہیں وہ اگر بند ہے، آپ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، آپ طواف نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ بھائی ہمارا کے اندر ایک بڑا میں دیکھتا رہا ہوں وہاں پہ آپ نے بڑی کوششیں کی ہیں جہاں پہ جو جہاں تک جو کشمیریوں کا تعلق تھا، آج بھی ہم جہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ میرے خیال میں یہ ساتھی جانتے ہیں، ان کو پتا ہی ہے کہ ہم نے 2-3 جگہوں پہ جو ہے نا وہ آلریڈی اس قسم کے جو ہے نا اقدام اٹھائے جو ہمارے ساتھ میں تھا، اور ساتھیوں سے مل کر جو ہے نا کمیونٹی کے حوالے سے ان کی توسط سے اور جو ہے میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو تعاون کونسلیٹ کا رہا ہے پاکستان کونسلیٹ کا اور حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے، جو وہاں پر ہماری جو سینٹرل گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر کی، ان کی طرف سے آپ کے ساتھ تعاون رہا ہے جو سلسلے میں یہاں پر آپ حل کرتے رہے؟ دیکھیں جی، یہ تو خیر مجھے اس چیز کی غرض نہیں ہے کہ جو ہے ایک کوآرڈینیٹر میں جو ہے نا یہاں پہ کام کرتا ہوں، میں تو تقریباً 35 سال سے یہ آلریڈی ہم جو ہے نا یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ ریڈی آپ میرے خیال میں کمیونٹی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ میں کوآرڈینیٹر بنا وہ اس لیے جو ہے نا یہ میں اس کام کو جو ہے نا وہ زیادہ وہ میں لے کر جا رہا ہوں، یہ ایک ہمارے فرض میں شامل تھا، اور یہ پہلے بھی کر رہے تھے اور کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ کونسلیٹ کے اندر اور خاص کر ہمارے سٹی جناب خالد مجید صاحب، اور انہوں نے جس وقت یہ کووڈ-19 کے سلسلے میں فلائٹیں بند تھی، جس وقت فلائٹیں کھلی ہیں، وہ بذات خود لائن میں لگ کر لوگوں کے جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ سالو کرتے تھے، اور ان کی ٹیم جو ہے نا وہ برابر ان کے ساتھ رہی، اور ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بذات خود جا کر جو ہے نا لوگوں کو جہاز میں بٹھا کر اور سارے معاملات طے کر کے وہ واپس آتے تھے۔ انہوں نے بہت ہر طریقے سے تعاون کیا اور تعاون کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ وہ تعاون انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خاص کر خالد مجید صاحب کو، کہ وہ بڑے جو ہے نا اس وقت بالخصوص کشمیر کے حوالے سے جو بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ پروگرام ہوتے ہیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے وہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ کیا صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو اوورسیز کشمیری اس وقت اسپیشلی جو سعودی عربیہ میں کیا کنڈیشن ہے ابھی کووڈ-19 کے بعد جو سچویشن ہے،
کیا حالات آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کووڈ-19 سے جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا تب تو کافی مشکل حالات تھے, کافی لوگوں کو پریشانی تھی, لوگوں کی جابس چلی گئی تھی, کمپنیز نے اپنے بندے نکالے تھے, کسی کی سیلری سوکھ دی تھی, لوگوں کو اکوموڈیشن کا مسئلہ تھا, کھانے کے مسائل تھے. تو ابھی حکومتی اداروں کا اس وقت اس ٹف کنڈیشن میں کیا کردار ہے؟ کونسلیٹ کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں, حکومت آزاد کشمیر کا کیا دیکھ رہے ہیں, حکومت پاکستان کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت پاکستان یہاں پر فوکل پرسنٹ اپنے نامزد کیے تھے جو اس ٹف ٹائم میں ان کی سپورٹ کر رہے تھے. اسی طرح الحمدللہ حکومت آزاد کشمیر نے بھی یہاں پر کوآرڈینیٹر نامزد کیے, جناب سردار اقبال یوسف صاحب کو نامزد کیا. کیا ان کی کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں, کونسلیٹ کی کیا کارکردگی دیکھ رہے ہیں؟ کافی انہوں نے سردار اقبال صاحب نے کافی لوگوں کی ہیلپ کی ہے, لوگوں کے ساتھ صحیح کوآرڈینیشن کی ہے, لوگوں کو کافی مسئلے مسائل تھے, لوگوں کا ٹکٹ کے ایشو تھے, لوگوں کی ڈیڈ باڈیز تھی جو کووڈ-19 کی نہیں تھی, جو ڈیڈ باڈیز نہیں جا پا رہی تھی, ان کی ڈیڈ باڈیز کلیئر کروائی ہیں. اور کتنا ٹف رہتا ہے یہاں پہ سعودی عربیہ میں خدا نخواستہ کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ جی ان کا جو اصل میں ہر کنٹری کا الگ الگ پروسیس ہوتا ہے. جو سعودی عرب کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے اور کافی پیچیدہ پروسیس ہوتا ہے. کافی اس میں ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کے یہاں پہ ایسٹ ہوتے ہیں, آپ کے معاملات ہوتے ہیں, کمپنی کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کے کفیل ہوتا ہے, یہ سارے ایشوز کلیئر کرنے ہوتے ہیں, پاور آف اٹرنی بنانی ہوتی ہے, ڈیڈ باڈیز کلیئر کرانی پڑتی ہے. یہ بہت یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے, جس کو عربی نہیں آتی, تو اس کے لیے مزید ڈیفیکلٹ ہو جائے, اسپیشلی ہمارے کشمیریوں کے لیے بڑی مشکل کافی مشکل ہے. اور وہ ٹائم بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ آدمی اس میں کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ بہتر طریقے سے کر سکے. سردار صاحب کافی عرصے سے ممبر کشمیر کمیٹی بھی ہیں کونسلیٹ کی جانب سے, اور کونسلیٹ میں بہت سارے معاملات دیکھ رہے ہیں ابھی. اسپیشلی جب ان کو کوآرڈینیٹر نامزد کیا گیا تو آپ کا کیا اس میں کیا کارکردگی رہی ان کی, کس طرح سے انہوں نے کوآرڈینیشن رکھی؟ کونسلیٹ جناب ہمارے جو کونسلر ہیں ان کے ساتھ ان کے کس طرح سے تعلقات ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کوآرڈینیٹ بننے سے پہلے بھی کمیونٹی کے ساتھ بہت ٹچ میں تھے اور کونسلیٹ کے ساتھ بہت ٹچ میں تھے, اور وہ کافی نامی گرامی تھے, وہ کافی فیمس تھے. تو کوآرڈینیٹر بننے کے بعد میں ان کا یہ جو کام ہے سلسلہ جاری رہا ہے, مطلب یہ رکا نہیں ہے. اور کافی مطلب ایک تو یہ ہو کہ ایک آفیشیل طور پہ ان کی جو کشمیر کی آواز ہے, جو وائس ہے, وہ کافی بلند ہوئی ہے اور کوریج اچھی ہوئی. اسپیشلی یہ ہے کہ یہ جو کشمیر تحریک کے لیے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا پرسن میں خود دیکھتا رہا ہوں کہ کافی اچھا ان کی ورکنگ رہی ہے. کبھی OIC میں جا رہے ہیں, کبھی کونسلیٹ میں جا رہے ہیں, کبھی کونسلیٹ کے پروگرامز یہ وہ کر رہے ہیں. کشمیر سے کوئی آدمی اگر ہمارے کشمیری لیڈر آتے ہیں تو ان کو بھی اسپیشلی یہاں پر بین الاقوامی سطح پر یہ آواز اجاگر کرنے کے لیے ان کا بڑا کردار ہے. بے شک اس میں کوئی نہیں. تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت کرنٹ سچویشن میں, اوورسیز کشمیری اس وقت کس کنڈیشن میں؟ کشمیری جو ہیں سعودی عرب میں زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے مزدور طبقہ سے, جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اور اسپیشلی جو آزاد لوگ کام کر رہے ہیں, آزاد لوگ کام, دیہڑیدار طبقہ تھا, کمپنیز میں لوگ تھے, ان کے کافی مسئلے مسائل تھے. اور لوگوں کو ایک تو یہاں پہ پروسیس کا اتنا پتہ نہیں ہے, لوگوں کو ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا, پروسیس کرنا, یہ میرا خیال ہے سردار اقبال صاحب نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. اور اپنے کونسلیٹ کے اندر اپنے بندے بٹھائے تاکہ ایک پراپر پروسیس بتایا کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس لنک کے تھرو جائے. ابھی آپ کرنٹ سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اوورسیز جو کشمیری ہیں بیچارے اس وقت کس کنڈیشن میں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی مستقبل میں انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوپ ہم ان کو دے سکتے ہیں, کیا موٹیویشن ہم ان کو دے سکتے ہیں جو سعودی عربیہ میں اسپیشلی ابھی موجود ہیں اور جو جا چکے ہیں ابھی چھٹیوں پہ جو موجود ہیں پاکستان کے اندر, ان کے لیے؟ کیونکہ آپ کا بھی یہاں پر کافی ایکسپیرینس ہے, کافی ٹائم ہو گیا آپ کا ورکنگ میں, تو آپ کو کیا یہ سچویشن نظر آ رہی ہے ابھی؟ ابھی تو فی الحال لوگوں کو تھوڑا آسرا ملا ہے جب فلائٹس وغیرہ کھلی ہیں. اس پروسیس سے نہیں کھلی لیکن تھوڑی بہت کھلی ہیں. لوگوں کو ایک امید اجاگر ہوئی ہے, جو جانا چاہتے تھے وہ جا رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کا ایشو یہ تھا کہ لوگ اسٹک ہو گئے تھے, نہ ان کو آگے کا دکھ رہا ہے نہ پیچھے کا دکھ رہا ہے, نہ کھانے کے پیسے ہیں نہ رہنے کے پیسے ہیں, نہ کمپنی کی طرف سے بھی فارغ ہو گئے اور پاکستان کی طرف سے یہاں پر بھی ہاؤس الاؤنس اور سب کچھ پے کرنا ہوتا ہے. تو لیکن اب جب فلائٹس کھلی ہیں تو لوگوں کو کافی ایک امید اجاگر ہوئی ہے, اور لوگ اب پروسیس میں لگے. لوگ پہلے تو لوگ نا امید ہو گئے تھے, پتہ نہیں کب کھلیں گی,
اصل میں آنے کا مسئلہ نہیں ہے، جانے کا مسئلہ ہے، کیونکہ جس نے آنا ہے وہ صبر کر سکتا ہے، جس نے پکا جانا ہے وہ ان کے لیے صبر ڈیفیکلٹ ٹائم میں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جی ہمارے ساتھ ملک تعظیم صاحب بھی موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سعودی عربیہ مرکزی رہنما ہیں، اوورسیز کے حوالے سے اس پولیٹکس میں ہیں اور کافی عرصے سے یہاں پر ورکنگ کر رہے ہیں. ملک صاحب بتائیے گا کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سعودی عربیہ کی، کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا کنڈیشن ہے ابھی یہاں پر اوورسیز کشمیریوں کی اسپیشلی وہ کس کنڈیشن میں، اور جو ابھی ٹف ٹائم تو گزر چکا ہے، ابھی کرفیو وغیرہ کھل چکا ہے، لیکن ابھی آپ کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے اس پر بات کرنے کا. تو یہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو ہے نا تمام ممالک کے جتنے بھی لوگ یہاں تھے وہ کافی مشکلات کا شکار رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہوا کہ ہمارے سی جی صاحب جو یہاں خالد مجید صاحب یہاں پہنچے تو انہوں نے اتنا تعاون کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا وزیر اعظم کشمیر صاحب نے یہاں پر سردار اقبال صاحب کو لگایا ہے، وہ کیا آپ کارکردگی دیکھ رہے ہیں، کیا پوزیشن کیا کنڈیشن دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم حضرت کشمیر جو ہے نا وہ ہمارے کشمیریوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں. وہ اس کی وجہ سے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے کشمیری مشکلات میں ہیں تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے نا کوآرڈینیشن منتخب کی ہے تو تاکہ لوگوں کے معاملات حل کروا سکے. تو کوآرڈینیٹر صاحب ہمارے سردار اقبال صاحب، اللہ پاک نے صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. یہ پہلے بھی کام کرتے تھے اور بہت اچھا جو ہے نا لوگوں کو رسپانس دیتے تھے. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کہ سی جی صاحب سے مل کے انہوں نے بہت سارے لوگوں کے معاملات حل کیے اور کافی لوگوں کو انہوں نے پاکستان بھجوایا اور جو ان سے اپنی ذات کے مطابق جو ان سے ہو سکا وہ کرتے، پہلے بھی کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی امید ہے کہ وہ کرتے رہیں. اچھا، اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں ابھی، کیونکہ میرے خیال سے کافی حالات چینج ہو چکے ہیں ابھی، کیونکہ کرفیو کھل گیا اور کافی الحمدللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ابھی امپروومنٹ آ رہی ہے. کیا کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت اوورسیز کشمیری جو یہاں پر موجود ہے سعودی عربیہ میں، کیا ان کی مشکلات ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو وہ مشکلات جاری ہیں کیونکہ کام کے حوالے سے جو خاص کر کے جو آزاد لوگ تھے ان کے جو ہے نا وہ مشکلات جو ہے نا بہت ساری بڑھ گئی ہیں. لیکن امید ہے کہ 3-4 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا کچھ بہتری آئے گی. ابھی تک تو ظاہر ہے کہ پابندی ہٹی ہے لیکن کام کے حوالے سے ظاہر ہے بڑی بڑی کمپنیاں بیٹھ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ کافی پرابلم میں ہیں. تو دیکھتے ہیں جو ہے نا اللہ کی طرف کہ اگر یہ اپنا کووڈ-19 ختم ہو جائے تو شاید 3-4 ماہ کے بعد حالات بہتر ہو جائیں.